والذین هم للزکاة فاعلون۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب مال کو خرچ کرتے ہیں تو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس سے اپنی ذات کا تزکیہ ہو، اپنی ذات کا تزکیہ کرتے ہیں مال کو خرچ کر کے۔ کیونکہ انسان کے لیے دو چیزیں بہت قیمتی ہیں، ایک اس کی جان، ایک اس کا مال۔ یہ دو چیزیں وہ وہاں لگائے گا جہاں اس کو بہت ضروری سمجھے گا، اور مال سے کیونکہ ایک فطری محبت بھی ہے، جان سے فطری محبت بھی ہے، تو اپنا مال کسی کو دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے اندر۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور قرآن میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال خرید لیے ہیں، کس چیز کے عوض؟ اپنی بہترین تخلیق جنت کے عوض۔ تو صرف جان ہی نہیں مانگی، مال بھی مانگا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کو پسند ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں اسی لیے تو یہ بات چلتی ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ ہاں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ سننے میں مذاق لگتا ہے لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ نے جو تیسری صفت اپنے کامیاب بندوں کی فرمائی وہ یہ کہ وہ جہاں اپنے مال کو اپنے پر خرچ کرتے ہیں وہاں اوروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پیسے کے اندر میرے اقربا کا حصہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پیسے میں میرے ہمسایوں کا بھی حصہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مال میں میرے دوستوں کا بھی حصہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مال کے اندر غربا کا حصہ ہے، مساکین کا حصہ ہے، اس میں یتامہ کا حصہ ہے۔ جو اپنے مال کو 6 طرح سے خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے اوپر، عزیز و اقربا پر، والدین پر، جو غربا ہیں ان پر، جن کی گردنیں پھنسی ہیں ان پر، اور اللہ کے راستے میں۔ جو اپنے مال کو اس 6 طرح سے خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔